ہوا ہے، لیکن ہم کو کچھ ایسے لوگوں کا معلوم ہے ہاں بتاؤ جلدی جلدی آپ کے سامنے کچھ معلومات پیش کریں اور سب سے پہلے ہماری ہم جو بھی اور کس انداز کو بھی اور کس طرح سے بھی ہم نے اس طرح کے لال کا خطرہ ان لوگوں کو ملا ہے اور اسے دنیا اور آخرت کے کامیابی اور کامیابی کا قرار دیا۔ ابھی جو روایت کی بتاتی ہے راوی کہتا ہے کہ میں ڈوبے جا رہا ہوا وہ دن 9 محرم کا تھا تو میں ڈوبے میں پہنچا ہوں تو باہر کے اس حصے سے بہت شور ہو رہا تھا جہاں سے اور جس حصے میں باہر کے جو بھاگوں کا واقع تھا مجھے سمجھ میں نہ آیا کہ آگے بنتا کیا ہے جو بھاگوں کے آدھار میں اتنی مہربانی اور اتنا شور کیوں پڑا ہوا ہے میں کیا اور جانے کے بعد میں جب جان اللہ کروں بتانا کیا ہے یہ جو آپ کو شور غلط ہے اس کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے سوالوں کو غلط کیا جا رہا ہے اتنا کبھی لوگوں کے بازار میں سوالیں سوالوں کی ہوتی تھی اتنا تو کبھی بھی نئے نئے منظر اور بازار نہیں بنائے جاتے تھے نہیں بتائے کہ بہار میں انعامات بدل دیے ہیں کہ جو ضروری ضروری اپنی ایسی کلماؤں کو صحیح کر کے کے لیے پہنچے گا اسے انعامات اور کلمات کروایا جائے گا میں کہوں ذرا شرم کرو ارے تمہیں کو ہمارا ہو انہوں نے حسین کو خط لکھ کے بلایا تھا لیکن آخر مسئلہ کیا ہوگا کچھ ہی دنوں میں جس حسین کو تم نے اپنے پاس بلایا تھا آج تم اسی کے لیے اپنی تلواروں کو سیٹل کر رہے ہو تم اس کے لیے نئے نئے خنجر اور نئے نئے تیار کر رہے ہو یہ کربلا کا میدان ایک ایسا میدان ہے کہ خدا کی قسم جہاں پہ فخر الہی موجود ہے لیکن حسین نے کسی ایک مرحلے میں کربلا کے میدان میں اجلاس سے کام نہیں لیا ہے حسین نے کہیں پہ بھی کربلا کے میدان میں معجزہ نہیں دکھایا معجزے سے کام نہیں لیا یہاں پر بھی جب علی اکبر میدان سے واپس آئے میری زبان سنتی ہوئی ہے یہ بات میں کیا کروں پیاس کا بندہ ہے تو اس وقت حسین نے کیا کہا تھا حسین نے کہا کہ بیان کے بعد تو اپنی زبان کو میرے ذہن میں رکھو میں کہوں گا اے حسین کیا جب آپ چھوٹے تھے اور آپ کے نانا نے آپ کو اپنی آگوش میں لیا تھا اور جب آپ کے نانا نے اپنا انگوٹھا آپ کے ذہن میں رکھا تھا آپ تین دن تک ادھر پیاسے ہوئے تھے ادھر بھوکے ہوئے تھے وہاں روایتیں یہ کہتی ہے اس انگوٹھے سے دودھ جاری ہو گیا تھا میں کہوں گا حسین ارے جب علی اکبر زبان رکھ رہے ہیں تو کیا آپ کی زبان سے شیرینی جاری نہیں ہو سکتی لیکن علی وہ روایت کہتی ہے حسین نے اس مرحلے میں بھی کربلا کے میدان میں اجلاس سے کام نہیں لیا روایتیں بتاتی ہے علی اکبر نے تیزی سے اپنی زبان کو کھینچ لیا لیکن حسین نے معجزہ نہ دکھایا یہاں تک
روایت بتاتی ہے کہ حسین حملے پہ حملے کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی ہاتھ سے رہی کی آواز آئی ہے حسین نے تلوار کو میدان میں رکھا، لیکن یہاں پہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث کی وضاحت کرنا چاہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ ہندو تلوار کی حسین اگر تمہیں کسی چیز پہ ہونا آئے تو حسین کو لیا کرو، کیونکہ اس کو اس طرح سے ذکر کیا گیا جس طرح سے بھیڑ کو ذکر کیا جاتا ہے کہ عالم دین نے اس حدیث کی وضاحت ضرور کی ہے کہ عربوں میں ایک کھیل ہوتا تھا، وہ کھیل تو جس طرح کا ہوتا تھا کہ ایک بھیڑ کو ایک میدان میں لے جایا جاتا تھا اور اس بھیڑ کو میدان میں چھوڑ کے اس کے چاروں طرف گھوڑ سوار سے گھیر لیتے تھے اور وہ گھوڑے سوار تیزی کے ساتھ بھیڑ کی طرف آتے تھے۔ جو سب سے پہلے پہنچے گا اپنا لہجہ چھوڑے گا، اگر اس لہجے سے اٹھا لیا تو وہ جیت جاتا تھا۔ امام کہتے ہیں کہ جب جیسے ہی حادثہ غیبی کی نظر آئی ہے حسین کو اس طرح سے گھیر دیا گیا، اب جیسے ہی گھیرا گیا ہے کوئی حسین پہ لہجے مارتا ہے، کوئی حسین پہ تیر بارانی کرتا ہے۔ روایتیں بتاتی ہے کہ یہ تیر حسین کے پہلو پہ ایسا پیوست ہوا کہ حسین اسے ادھر سے نکال نہ سکے، دراصل ہم ہوئے اپنے دانتوں سے اس تیر کو دبایا، وہ تیر جب پشت سے باہر نکلا حسین نے اس تیر کو پکڑ کے کھینچا ہے۔ روایتوں کے جملے جیسے ہی وہ تیر نکلا خون ایسے جاری ہوا جیسے چھکے پر ڈالے سے پانی گرتا ہے۔ حسین کے جسم سے جب خون ایسا بہنا شروع ہوا حسین زمین پہ ڈگمگانے لگے، زمین سے زمین پہ آئے۔ لیکن روایتیں کہتی ہیں ایسے عالم میں بھی کسی میں یہ جرأت نہ تھی کہ وہ حسین کے پاس جا سکتا، کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ حسین کے قریب جا سکتا۔ عزیزوں سب کے سب اپنی تلواریں اور نیزے لیے کھڑے ہیں کہ حسین کے سرطان سے جدائی کیوں کرے۔ ایک مرتبہ رسول آگے بڑھا کہتا ہے کہ آخر تم لوگ پہنچا کیوں ہو، کہا تم دیکھتے نہیں ہو کہ حسین کے اندر رمضے جان موجود ہے، حسین کی آنکھوں کا روح ایسا ہے کہ ہم سے یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم سرطان میں جدائی کریں۔ ایک مرتبہ رسول نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ جانو کہ آیا حسین کے اندر اتنی ہمت رہ گئی ہے، اتنا حوصلہ ہے کہ نہیں کہ وہ دوسروں میں حملہ کر سکتے، تو بس ایک آواز بلند کر دو کہ آؤ خیموں میں آگ لگاتے ہیں، آؤ خیموں کو لوٹ لیتے ہیں۔ یہ حسین غیور گھرانے کا ہے، اگر اس میں سکت ہو جائے تو یہ کسی بھی طرح برداشت نہ کر سکے گا کہ اس کے رہتے ہوئے اس کے خیموں میں آگ لگائی جائے۔ جیسے ہی روایتیں کہتی ہیں یہ آواز بلند ہوئی، آؤ خیموں میں آگ لگاتے ہیں۔ روایتیں کہتی حسین نے اپنی پوری قوت سمیٹی، آواز اے شیم، ارے میں ابھی زندہ ہوں، تیرا مردے کو معامل میں ہوں، اے شیم، ارے میرے جیتے جی میرے خیموں پہ حملہ نہ کرنا۔ روایتیں یہ بتاتی ہے کہ وہ حسین جو اپنے آخری جنت خیموں کی حفاظت کرتا رہا، جیسے ہی حسین کے سرطان میں جدائی ہوئی یہ فوج اشقیا مسئلے لیے ہوئے خیموں کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ خیموں میں لوٹ پاٹ شروع کی، آگ لگانا شروع کیا، لیکن روایتیں ایک ایسے منظر کو واضح کرتی ہیں کہ واقعات آخری اسباب ہو جاتی ہیں۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ کوئی خیموں میں لوٹ کر رہا ہے، کوئی خیموں میں آگ لگا رہا ہے، اور جب دنیا کے چین ہو کے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جا رہے تھے، یہ اشقیا اپنے نیزوں کی الیوں سے ان بیویوں کی ردائیں اتار رہے تھے۔ روایتیں یہ کہتی ہیں جب بیویاں خوفزدہ ہو کے بھاگتی تھی وہ نیزے کی الیاں کبھی کسی کے سر میں چھٹتی تھی، کبھی کسی کے شانوں پہ چھٹتی تھی، کسی کے سر سے خون نکل رہا تھا، کسی کے شانوں سے خون نکل رہا تھا۔ روایت کہتی ہے بیویاں اسی طرح ایک خیمے سے
بیویاں فوری طور پر خیموں سے باہر ہو گئی، لیکن زینب ہے جو کبھی کسی بچے کو نکال رہی ہوتی ہے، کبھی کسی بچے کو نکال رہی ہوتی ہے۔ معاویہ کہتا ہے، حمید ابن مسلم نے دیکھا، کہتا ہے میں نے دور سے دیکھا، جب آخری بار شہزادی نکلی ہے تو شہزادی کی پشت پہ ایک گھنٹی بنی ہوئی تھی۔ اب جو میں نے غور سے دیکھا، سید سجاد سے کھڑا ہوتا ہوا نہ بنا، تو شہزادی نے سید سجاد کو اپنی پشت پہ اٹھایا، خیمے سے باہر آئی۔ روایت کہتی ہے تھوڑا حصہ رات کا گزرا ہے، شہزادی نے تمام بچوں ان جلی ہوئی آگ کی لکڑیوں اور رات پہ تمام بچوں کو دلاسا دے کے کسی طرح سے سلایا گیا، اور جب بچوں کا شمار کیا گیا تو عزیز و روایت یہ کہتی ہے کہ اس نے سب سے ہوتی مسجد کا اتنا زینب رضی اللہ عنہ بیتاب ہو گئی، ایک مرتبہ کہتی ہے اس کو ارے میرے بھائی کی سب سے چہرے کی بیٹی نظر نہیں آتی، اب جو دونوں بہنیں چلی ہیں آواز دیتی ہوئی خدا کی کیا دیکھتی ہے کہ ایک نشیب ہے جس میں ایک ایسا جنازہ پڑا ہے جس پہ کوئی شک نہیں ہے، ایک بچی اس کے سینے سے لپٹی ہوئی آواز دیا کر رہی ہے، زینب رضی اللہ قریب گئی، سکینہ کو لیا اور میرے کے بعد پوچھتی ہے بیٹی ارے تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ شہزادی نے کہا اے بھوئی اماں دامن میں آگ لگ گئی تھی، بیدار ہو کے زینب کی طرف بھاگی، نشیب سے آواز آ رہی تھی یا بنیا الیہ الیہ، اے بیٹا ارے اس طرف تیرا باپ نشیب کے پاس۔ کہتی ہے شہزادی نے سکینہ کو لیا اور لے کے واپس آئی، اور آنے کے بعد کچھ ہی دیر گزری تھی، رات کا ایک پہر جیسے ہی گزرا تھا، اب تو بچوں کو ذرا سکون آیا تھا۔ روایت کہتی ہے کہ زینب رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ ایک سوار ہے جو دور سے چلا آ رہا ہے، زینب رضی اللہ عنہا کھڑی ہوئی، جیسے جیسے سوار قریب آ رہا تھا زینب رضی اللہ عنہا آگے بڑھ رہی تھی، آگے